السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تجھے کھڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسری جگہ کہا کہ ہم نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے بہت خوبصورت پیدا کیا، احسن الخالقین، بہت خوبصورت پیدا کیا۔ تو ناظرین، جہاں جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے جڑی بوٹیاں بھی بڑی ہی کمال پیدا کی ہیں میرے مالک نے۔ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو پاؤں تلے روندی جا رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اگر ان کے فوائد کی سمجھ آ جائے تو ہم ان کو اٹھائیں اور ہاتھوں میں لے کے چومیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی پیاری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تو ایسی نعمتوں میں سے ناظرین ایک نعمت کا آج ذکر کروں گا جسے کوار گندل کہتے ہیں یا انگلش میں الویرا کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بوٹی ہے۔ یہ براعظم ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ میں پائی جاتی ہے، خاص کر کے ہمارے ان ملکوں میں پاکستان، بھارت، انڈونیشیا اور ایران، عراق، ایسے ملکوں میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ افغانستان میں بھی یہ بوٹی پائی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی بوٹی ہے۔ یہ تقریباً 1 فٹ اس کا قد ہو سکتا ہے تقریباً، اور جن لوگوں نے اس کی بہت اچھی آبیاری کی ہوتی ہے، یہ تقریباً 1.5 فٹ تک بھی اس کا قد چلا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً اس طرح سمجھ لیں کہ یہ موٹی موٹی پھلیاں ٹائپ سی ہوتی ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 2-3 انچ تک بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر جو پائی جاتی ہے وہ 1 انچ تک اس کی موٹائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جلد سی پیدا کی ہوئی ہے جس سے عام چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے بالوں کو جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ یونیورسٹی کے اندر، لیبارٹریوں کے اندر ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں باقاعدہ کہ کیا یہ بالوں کو کس حد تک فائدہ کرتی ہے۔ تو ایکسپیریمنٹل شدہ یہ بات ہے کہ یہ بالوں کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بالوں کو گنگریالے بناتی ہے، گھنے کرتی ہے، بالوں کو سیاہ کرتی ہے۔ کیمیاوی لحاظ سے بھی اس کے اندر کافی سارا مواد پایا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں سمپل الفاظ میں کہ اس کے اندر سلفر کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سلور، سونا، چاندی کے جو ہے نا عنصر وہ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوہے کے، آئرن کے عنصر بھی اس بوٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی کارآمد بوٹی ہے۔ حکمت کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بوٹی سے کئی قسم کے اکثری کشتہ جات بنائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس بوٹی سے کئی قسم کی ادویات بنائی جاتی ہیں۔ اس بوٹی کی مدد سے اکثر حکماء جو ہیں وہ جوڑوں کا درد، پٹھوں کے درد کے لیے ادویات بناتے ہیں۔ اتنی یہ اچھی بوٹی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس کو عام بوٹی نہ سمجھیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ الحجاز دعا خانہ نے بھی الویرا کے اجزاء لے کر جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوائی تیار کی ہے، اکسیر مفاصل کے نام سے، اور اس طرح حب اعصاب کے نام سے ہماری یہ ادویات ہیں۔ تو یہ جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، اعصابی کمزوری کے لیے بہت کارآمد یہ ادویات ہے۔ تو ایسی بوٹی جس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں، تو اس کو عام نہ سمجھیں، یہ بہت اچھی بوٹی ہے۔ تو ناظرین، کسی قسم کا بھی آپ کو اپنا جوڑوں میں، پٹھوں میں درد کا پرابلم ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لا سکتے ہیں۔ ہم نے اسی بوٹی کا عنصر لے کر جو ہے روغن آئل بنایا ہے بالوں کے لیے۔ ہمارے تیل کا نام ہے حرم ہیئر آئل، بالوں کے لیے بنایا ہے۔
جو بالوں کی سکری خشکی کو ختم کرتا ہے، ڈینڈرف وغیرہ کو ختم کرتا ہے، اسی طرح بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، بالوں کی سیاہی کو برقرار رکھتا ہے، بالوں کو لمبا اور خوبصورت بناتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو یہ شائن بناتا ہے۔ اسی جڑی بوٹی کی سے ہی ہم نے یہ مختلف آئل وغیرہ ڈالے ہیں، اور یہ بوٹی ہم نے استعمال کی ہے الویرا کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے۔ آپ ان ادویات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی ادویات سے ملیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو کسی بھی بہن بھائی کو، تو کسی قسم کی بھی رپورٹس وغیرہ کروائیں تو اپنی رپورٹس کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائیں۔ میں صبح 10 سے شام 8 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔